بہت ساری چیزیں دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ خواتین کی برابری نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن کچھ پرسکرائبڈ رولز ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، جو مرد نے کرنے ہیں، جو عورت نے کرنے ہیں۔ جب آپ ان رولز کی باؤنڈری کو بلرڈ کر دیں گے تو پھر جو برداشت کا مادہ ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری، اب جس کو آپ عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ جی اب تو یہ دنیا جو ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، جی ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جی فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، تو وہ ایک جو جس کو آزادی کی لہر کہہ دیں یا جس کی بھی لہر کہہ دیں، اس کی وجہ سے وہ جو اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے، لیکن وہ پازیٹیو لہجے میں بعض اوقات نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ نیگیٹو لہجے میں ہوتی ہے۔ اور یہ جو برداشت ہے نا، جو ٹالرنس، یہ دونوں طرف سے ہے کہ مرد ان کی ٹالرنس کا لیول بھی کم ہوتا جا رہا ہے، عورتوں کی ٹالرنس کا بھی لیول کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سب سے بڑی، آپ نے خود ہی اس کا حل دیا کہ سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان رشتہ داریوں میں بڑوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا تھا، وہ ایک بفر ہوتے تھے کہ کوئی بات ہوتی تھی تو وہ بڑے سمجھا دیتے تھے۔ اب سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ فیملی سسٹم جو ہے وہ ہمارا بہت حد تک ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ اور یہ جو اپنے برداشت کی کمی کی بات کی، اس میں بھی شاید وہ ڈپریشن کا ایلیمنٹ بھی اس میں ہے نا جی، اور وہ سوشلی ہم بچپن سے ہی یا جوانی سے ہی، وہ جو آپ نے کہا کہ 25 سال سے پہلے 75%، تو وہیں ان چیزوں کا زیادہ استعمال شروع ہو گیا ہے، بیہیویئر بن جاتا ہے نا، بیہیویئر کے مطلب ہے کہ ہم وہ بچے جو ہیں وہ ایک بیہیویئر لرن کر لیتے ہیں کہ جی یہ اس کا طریقہ ہے کہ جی میری بات نہیں مانی جائے گی تو میں یہ چیز توڑ دوں گا، ماں میری بات نہیں سنے گی، باپ مجھے پیسے نہیں دے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ تو وہ ایک ری انفورس ہوتا رہتا ہے جس کو، جو کہ پہلے جس کے اوپر کوئی تھوڑا سا ایک وہ پہلو ہوتا تھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ نشہ کیا ذہنی بیماری ہے؟ کیونکہ میں نے اس میں دیکھا جو کانفرنس کراچی میں ہوئی، انٹرنیشنل کانفرنس، اس میں آپ بھی تھے، تو اس میں نشے کے بارے میں پتہ چلا کہ 10% پاکستان کے لوگ، 10% آبادی بہت زیادہ ہے، 25 کروڑ آبادی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 2.5 کروڑ لوگ پاکستان میں نشہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، کیونکہ ایک گھر میں اگر ایک شخص نشہ کر رہا ہے تو وہ سارا گھر، آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت شدید پریشان ہے، سارا گھر ہی بیمار ہو گیا، اس کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے۔ یہ کیوں اتنی زیادہ نشے کی بیماری پھیل گئی ہے؟ اور آپ اس کو ایک، میرے لیے حیرانی یہ تھی کہ اچھا سائیکاٹرسٹ کی ایسوسیشن، ورلڈ ایسوسیشن کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی نشہ ہے، یہ تو کرائم ہے، یہ تو کرمنل ہے، بس اس میں پڑ گیا۔ وہ ایک ذہنی مریض کے طور پر اس میں چلا جاتا ہے، اور جب نشے میں گیا تو پھر بھی ذہنی مریض ہو گیا۔ بالکل، یہ ایک ذہنی بیماری کی ایک قسم ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سوشل امپیکٹ سب سے زیادہ ہے، کہ اس میں جو سوشلی جو پریشر آتا ہے وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے صرف نشہ استعمال کرنے والا مشکل میں نہیں ہوتا، بلکہ پوری فیملی ہوتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی اس کی مثال لے لیں کہ جو نشہ کرتا ہے، مطلب ہم حیران ہو جاتے ہیں بعض کا سن کے کہ جی روز کا اتنا پیسہ وہ نشے کے اوپر لگا رہا ہے، وہ کہاں سے لائے گا؟ اگر وہ کسی ناجائز طریقے سے کرتا ہے تو کیا وہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کے ان کے اوپر کرتا ہے؟ اس سے اس کی فائنینسز کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے، اس کے اوپر، اس کے کام کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے، اس کا اپنا جو انٹریکشن ہے، جو تعلق ہے، برتاؤ ہے فیملی کے ساتھ، وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ نشہ جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب آپ نشہ نہیں کرتے تو بہت سارے نشے ایسے ہیں کہ جن کو ہم ودڈرول سمٹمز کہتے ہیں، وہ آتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے آپ کی اس کی کوپنگ کے اوپر، سوشل آسپیکٹس کے لیے۔